اور یہ کمزور ہیں، یہ اپنے تقاضے پورے کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسباب پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جو تقاضے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا کیے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا پرورش کا نظام۔ پالنے کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہے کہ ان کو پالنا ہے، اللہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تو پالنے کے لیے نظام بنایا کہ ان میں حاجتیں پیدا کر دی، پھر حاجتوں کے لیے اسباب پیدا کر دیے اور اسباب کے استعمال کرنے کے طریقے سکھا دیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تجھے دودھ پینا ہے، ایک زمانہ دودھ پینے کا ہوگا تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے پرورش کے لیے۔ وہ ماں سے بھی مانوس ہوتا ہے، اپنی ماں سے وہ مانوس ہوتا ہے، وہ دودھ پینا سیکھتا ہے، وہ دودھ پیتا رہتا ہے جب تک دودھ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ پرورش کا نظام ہے۔ اور پرورش کرنا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے کہ اللہ کریم ہے، بندوں پر کرم کرنا چاہتے ہیں اس لیے نظام کیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اس لیے بندوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کرم سے دی ہے۔ اللہ کریم ہے، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیتا رہے، یہ شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انبیاء کرام آ کر کے انسانوں کو اللہ کی شانیں سمجھا